न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में माहिर अलहियात रेवरेंड अलीशा जान और आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, हमेशा से NCN टीवी की कोशिश रही है कि जो भी मजहबी या मजहब के मुतल्लिका कवानीन हैं उनको ज़ेर बहस लाएं, और पास्टर अली शाह हमारे साथ होते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि ये तनाज़ा काफ़ी अरसा से शुरू है पाकिस्तान में, और चूंकि वहाँ पे 1872 का कानून मौजूद है, हालांकि जो बरतानिया का लॉ अपना है वो कुछ और कहता है। वहाँ पे 18 लड़का और लड़की 18 होनी लाजमी है। अगर लड़की का कम हो तो फिर उसके वालिदैन का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे माइनर एज का नहीं होता। ये भी बात करेंगे। और दूसरा मैं ये बताता चलूँ नाजरीन के इसको आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस तब्दील नहीं होती, जो हमारी जिंदगियों के लिए एक आइन की हैसियत रखती है। दूसरा, कलीसियाई कवानीन जिसको कैनन लॉ कहते हैं, 2 कैनन लॉ हैं इस वक्त, इंग्लैंड का भी और रोम का भी, जो इब्तदाई कलीसिया ने दूसरी सदी में बनाया। इसको बाइबल को सामने रख के बनाया गया, मगर ये हालात और वाक़या और ममालिक के मुताबिक इन्हें तब्दील किया जा सकता है। याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, इस पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और इस टॉपिक पे माहिर अलहियात जो आते हैं हमारे साथ, जो इस वक्त उनका एक बड़ा नाम है, तो पास्टर अलीशा को फिर एक बार हम खुश आमदीद करते हुए आज के टॉपिक के बारे में पहले थोड़ा सा उनके एहसासात को पूछेंगे, फिर हम अपने असल सवालात की तरफ जाएंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें एक लड़की की, खास एक लड़की की उम्र, लड़के की उम्र तो बाद की बात है, पहले लड़की की बात करेंगे, और फिर हम ये भी उनसे पूछेंगे कि यसु अल मसीह की मां मरियम की उम्र उस वक्त क्या है। तो पास्टर अलीशा साहब, आप कैसे हैं? और जब ये हमारे पास ये टॉपिक आया उस वक्त आपके एहसासात, या आपको स्टडी की तो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं। फिर बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने लायर की एक टीम से बात की, और फिर आपने जो इंग्लैंड में जो बरिस्टर है उनके साथ स्पेशल इस टॉपिक पे बात की। जी जी, रेवरेंड अलीशा साहब। सबसे पहले तो हमारे खुदावंद खुदा का शुक्र हो जो सारी तारीफ और तमजीद के लायक है। वही खुदावंद खुदा आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। वही हमारा रब और परवरदिगार है, और वही हमारा निजात देने वाला है। सारी तारीफ उसी की। इसके साथ मैं आपकी दावत के लिए बहुत शुक्रिया करता हूं, आपकी मोहब्बत के लिए, और खास ये कि आपने ऐसा टॉपिक रखा है जो बर्निंग टॉपिक है। और जो ही मैंने ज्यादा इस पर गौर किया है, मुझे एहसास हुआ है कि किस कदर ये जो बरतानिया का पुराना लॉ है 1872 वाला, मैंने इसकी स्टडी भी की है कुछ, और फिर माहिरीन से गुफ्तगू भी की है। और फिर हमारा जो आज का प्रोग्राम है उसका मजमून है बाइबल मुकद्दस जो है वो शादी की जो उम्र है वो उसकी एज क्या कहती है, इस पर हमारा फोकस होगा। तो जब हम ये इस्टेब्लिश कर लेंगे तो फिर यसु की मां मरियम का तो इशू नहीं रह जाता, क्योंकि ये तरतीब से हम चलेंगे। लेकिन मैं चलते चलते, सबसे तो आपका शुक्रिया कि आपने ऐसा टॉपिक रख के आप चाहते हैं कि तब्दीली आए। और ये जो 1872 की आड़ लेते हैं जो वकला भी, और अगर वकील सुन रहे हैं और जजेस भी कोई सुन रहा है, तो मैं ये कहता हूं, मैंने भी इसकी बारीकी में गया हूं कि एज अ चर्च मिनिस्टर
हमारा भी मुतालिया होना चाहिए। मैं अगर कोई कानूनदान नहीं हूं, लेकिन वो जो जजमेंट है उसमें गैप्स हैं। जो वकला हजरात हैं वो इस बात को समझेंगे कि उसमें गैप्स हैं, और वो गैप्स जो है, और खास तौर पे जो लड़की की सपोर्ट कर रहा है वकील, उसने एक मुश्किल सा लफ्ज इस्तेमाल किया है, और वो उसका सादा मतलब है कि जो लड़की कम उम्र वाली या 13 साल या जो है वो उसमें लीगल कैपेसिटी है। ये टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। और ये एक पुराना फरसुदा जो कानून है, जिसको मैं ये कहूंगा कि बरतानिया ने बड़े अच्छे कानून दिए हैं, बहुत अच्छे, लेकिन बाज इलाकों के पुराने जो 1872 की किसी वकील को आड़ लेकर ये दलील नहीं देनी चाहिए कि देखो जी बाइबल मुकद्दस इजाजत देती है। नहीं, आज हम मैं बयान करने की कोशिश करूंगा चंद लम्हात में कि बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हामी कलाम है। खुदा का कलाम जो इल्हामी है, वो देखिए, वो कोई हमारे लिए ऐसी रीत नहीं डालता जिससे छोटी बच्चियों पर जुल्म हो, जो माइनर है, जो नाबालिग हैं। और ये, और वो जो लीजा का केस है, वो लेकर उसका, ये बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि जो पेरेंटल कॉन्सेंट है वालदैन की, बहुत अच्छा है, मैं उसके बाप को शाबाश देता हूं। क्योंकि जो ये देखिए कि अगरचे जजमेंट में कहा गया है कि देखिए जी ये कोई इलीगल नहीं है, वॉइड नहीं है, इट्स नॉट इलीगल, इट्स इरेगुलर। नहीं, हम कहते हैं कि मेरे दोस्त से बात हो रही थी, और मैं चाहूंगा कि मुस्तकबिल में अगर वकील जो हैं मसीही हैं या नॉन मसीही हैं, गैर मसीही हैं, जज या जो भी चाहे, वो चाहेगा कि, मैं चाहूंगा कि वो एक लेक्चर दे इनको, ताकि हम लोग को एजुकेट करें। क्योंकि वो भी मेरे से जिक्र कर रहा था कि देखिए उसने ये फ्रेज इस्तेमाल किया था, मैं नहीं कर रहा। वो कह रहा था कि हम देखिए, जो कानून भी खुदा जो है वो इंसान के लिए देता। बाइबल का जो खुदा कानून है, ये मेरे हाथ में बाइबल मुकद्दस है, इसमें कोई गलती नहीं है। इससे हम उसको गलत समझते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं पूरी बाइबल में लिखा कि एज 13 साल की। मैं कुछ मिसालें दूंगा आपको, अल्फाज दूंगा असल जुबानों में। बाइबल की जो तो पुराने अहदनामे की इब्रानी जुबान है और नए अहदनामे की, तो क्यों मैं ये सिर्फ हम बात को बढ़ा रहे हैं आगे, कि देखिए वो भी कर रहा था, वो कह रहा था कि ये जो 1872 वाला है, उसने, बैरिस्टर ने कहा दिस इज नॉन सेंसिकल, नॉनसेंस, और ये मैडनेस है। और ये देखिए उसने बड़ा स्ट्रांग एक्सप्रेशन दिया। और आपने जिक्र किया तारुफ में, इंग्लैंड में मैं समझता बाज वकीलों में गलत फहमी है। एक वकील, शायद उसको अपडेट होने की जरूरत, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मुझे कह रहा था ओवरसीज से, देखो जी बरतानिया में भी तो 13 साल की बच्ची जो है, उसके लिए क्या कहना चाहिए, पेरेंटल कॉन्सेंट हो तो, या माँ वालदैन की राय हो तो शादी हो सकती है। दिस इज टोटली रॉन्ग, इल इन्फॉर्म्ड है वो वकील, उसको अपडेट होना चाहिए नॉलेज में। कि देखिए इंग्लैंड में इस वक्त जो एज है मैरिज की, वो 18 साल है लड़की के लिए। अगर कोई लड़की चाहती है कि मैं 17 साल की उम्र में शादी करना चाहती है, तो वो लड़कियां बाज दफा क्या करती हैं, वो स्कॉटलैंड में चली जाती हैं, जो दूसरा सूबा है इंग्लैंड के साथ लगता है, और जहां न्यू कासल है आपके, तो वो बिल्कुल करीब है स्कॉटलैंड का बॉर्डर। तो वहां पर वो 17 साल की उम्र की इजाजत है। तो ये एक वकील कह रहा था नहीं जी 13 साल, तो ऐसे लोग मत्था मारना शुरू कर देते हैं, वो इल इन्फॉर्म्ड होते हैं। और जो हमारे क्रिश्चियन वकील है, लॉयर, उनको जागने की जरूरत है, क्योंकि मेरे दिल पर यह बोझ है एक मसीह का खादिम होते हुए, कि हम इसकी आड़ लेकर छोटी छोटी बच्चियों पर जुल्म कर रहे हैं। अगर यहाँ डॉक्टर कोई बैठा है मेरी बात को सुन रहा है, मेडिकल बैकग्राउंड के, पहली तो बात है ये ह्यूमन राइट की बेसिक वायलेशन है। मैं एक थोड़ी सी गोश गुजार करूंगा नाज़रीन की भी। एक साहब लिख रहे हैं कि 1995 में ये लॉ जो है वो चेंज हो गया। ये हम अपडेट हैं, क्योंकि सिंध में 18 साल जो रियासती लॉ है, और पंजाब में 16 साल जो है रियासती लॉ है। लेकिन जब लीजा का मामला आया था, वो 13 साल की थी, तो उस पे वकीलों ने या जज ने मुख्तलिफ वकला से, फिर बिशप साहबान, चर्चेस के लीडर से बहुत सारी सिफारिशात या इस तरह की हासिल की थी। लेकिन जरूरत, वो ठीक आप जो कह रहे हैं, जब मामला सामने आता है तब वो पुराने लॉ को,
जो इंग्लिश लॉ अभी तक है उनको रेफरेंसेस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें तब्दीली लाने की जरूरत है। नाजरीन, इसको जरा समझ लीजिएगा कि हमारी कोशिश या हमारा ये सारी बात करना, पास्टर जी का बात करना, वहां आप भी कई कई दानश्वर, कई मजहबी, कई वकला, कई दूसरे कर रहे हैं जी। बाइबल के मुताबिक 72 का आइन है तो 13 साल है, तो वहां पे उम्र इतनी 13 साल थी पुराने दौर में या बाइबल के हिसाब से। तो वही लेकर पास्टर जी आज हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं कि बाइबल में कतन एज नहीं है। जी और पास्टर जी। आपने जी पास्टर जिक्र जी। किया, देखिए मैं चर्च मिनिस्टर हूं, हम्म, हमारा जो एज अ मिनिस्टर, हमारा आपने कहा चर्च कैनन लॉ, चर्च के लीडर्स कोई भी हो, मैं किसी फिरके की बात नहीं कर रहा, ये जजेस साहबान के लिए भी मेरा मशवरा है कि जो भी होता है वो बड़े लायक लोग हैं हमारे, तो मैं तो खुदा का शुक्र करता हूं, हम किसी ना अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, ना किसी जज का मैं नाम ले, किसी की नहीं, हम जनरल, हम एक नजरिए पर बात कर रहे हैं, एक सोच पर कि ये तो पढ़े लिखे सब लोग करते रहते हैं कि रिव्यू की जरूरत है, रिफॉर्म आना चाहिए, चेंज आनी, ये कोई गलत बात नहीं, कानून भी इंसानों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। तो जब आप देखिए कि खुदा के कलाम से हमारा जोर है, मैं इसी पर बार बार लाऊंगा कि अगर कोई चर्च का फिरका, डिनोमिनेशन, या वो कोई अपनी ओपिनियन देता है, देखिए चर्च जो है, चर्च कैनन नहीं है, ये मैं एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज आज इस्तेमाल करने लगा हूं। ये जो हम कहते हैं ना चर्च, जो कि चर्च का कैनन लॉ है, चर्च जो है वो कैनन नहीं है। कैनन ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जो अंग्रेजी जुबान में आया है। ये जो कैनन हम बाइबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैनन ऑफ द होली स्क्रिप्चर, कैनन ऑफ द होली स्क्रिप्चर, ये दैट मीन, कैनन का सादा मतलब है, सादा लफ्जों में, जिसे हम, ये यूनानी जुबान का लफ्ज है कैनन, जिसका सादा मतलब है कानून। कानून हम कहते हैं जी कानून क्या है, तो खुदा के कानून ये है कि हमारे लिए मेजर करने का पैमाना क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, रूलर क्या पैमाना जिसको हम कहते हैं मेजर करते हैं। तो जो कैनन है हमारे लिए, वो ना एक चर्च की ओपिनियन है, ना किसी चर्च लीडर की राय है। ओपिनियन से आप कानून को, लॉ को बेस नहीं करते, ना ही जजमेंट दे सकते हैं। जो हमारे लिए कैनन है, दैट इज द होली स्क्रिप्चर, द बाइबल। और अगर देखिए कहीं किसी तारीख में उलमा ने गलती की है, तो उसी की ओपिनियंस को हम ना बेस बनाएं, ये मेरी अपील है खुदा का खादम होने के नाते से। अगर मैं गलती करूंगा तो मेरा भी हक है कि मैं कलाम से स्क्रीनिंग हो, मैं पुलपट से पैगाम देता हूं, लेक्चर देता हूं, मुझे लोग सुनते हैं, तो मैं कभी नहीं कहता अगर मुझसे कोई गलती हो। मैंने एक दफा की को बात की थी, अब देखिए मैं इल्मे लाही की मेरा एरिया है, कॉलिंग प्रीचिंग है, बाइबल की जुबानों का मैं स्टूडेंट ही कहता हूं, हालांकि मैं डीपली समझता हूं इनको, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको हमने करेक्ट करना है। कि मैं किसी, वो होक्स था कोई, तो साइंस की ऐसे किसी ने कही, वो वीडियो चल रही थी, तो मैंने मिसाल दे दी अपने पुलपट से, तो मेरे चर्च में साइंसदान बैठे हुए थे, तो उन्होंने बाद में कहा पास्टर दैट वाज जस्ट अ होक्स, उन्होंने वो खड़े होकर तो नहीं मुझे कहा। तो मैंने फिर शाम की इबादत में, इतवार को दो बातें होती हैं, मैंने अपनी तस्दीक मानी, मैंने करेक्शन की, सॉरी, मुझे नहीं पता था, सोशल मीडिया से मैंने वो उठाई बात, तो लोगों ने रिस्पेक्ट और बढ़ गई, वो कहने लगे पास्टर ये हलीमी है, हमें मान लेना चाहिए। तो अब देखिए मैं यही कहता हूं कि जो चर्च के आइन होते हैं, ये मैं भी आपको एक मिसाल देने लगा, हमारे चर्च का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये मैं भी आपको बता रहा हूं, A4 पेजेस है। तो हम अपने मेंबर को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे वो पढ़ते थे, हम फोटो कापियां बनाते रहते थे। तो मैंने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने एक बुक फॉर्म में दिया, ये देखिए मैं भी आपको दिखाने लगा, ये बुक फॉर्म में, ये चर्च की फ्रंट पिक्चर है हमारे चर्च की बिल्डिंग की। तो ये मैंने इसको कहा कि नाइस सी बुक हो, ये पिक्चर मैंने खींची, लेकिन ये मैं को आपको मिसाल देने लगा हूं। तो ये एक खूबसूरत बुक फॉर्म में हमने इसको बनाया, मैंने एक लफ्ज आगे पीछे नहीं किया, क्योंकि ये जो आइन है ये इल्हामी नहीं है। चर्च का कॉन्स्टिट्यूशन इल्हामी क्या है, ये मैं भी आपको मिसाल दे रहा हूं, ये क्या है, बाइबल मुकद्दस है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अंडर द बाइबल है, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये अंडर द बाइबल है। अगर कहीं कोई गलती हमें महसूस होती है तो मैं मीटिंग बुलाऊंगा,
تو میں چرچ کے ممبرس کو کہوں گا کہ یہ کوئی بات درست نہیں لگ رہی، کیونکہ میری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے دیر از آلویز امپروومنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. تو قانون میں تو میں نے کہا گا کہ یہ کلاس کوئی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. تو میں کیا کہوں گا، میٹنگ بلاؤں گا تو وہ کہیں گے پاسٹر کیا اتھارٹی ہے، کینن کیا ہے؟ تو میں نے کہوں گا یہ ہے کینن آف دا ہولی اسکرپچر، یہ ہمارا میجرنگ راڈ ہے. یہ تو ہم نے تمہید باندھ لی، تعارف کر لیا کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں 1872 کا ٹوٹلی یہ جو ہے یہ فرسودہ ہے. باہر سے افریقہ کے ممالک نے اس کو ریپیل کر دیا ہوا ہے، اور یہ ابھی تک ہمارے پریکٹس ہو رہا ہے. یہ اس کو بالکل اس کی آڑ نہیں لینی چاہیے کہ جی بائبل کہتی ہے یا کسی چرچ جی لیڈر نے کہہ دیا. پاسٹر جی، اب ہم چلتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کوئی ایسی اگزامپل آتی ہے کہ جو آپ کو 13 یا کوئی ایج کا تعین کیا ہو، یا جس سے ظاہر ہو کہ یہ اس کی عمر کیا ہے، شادی کی عمر؟ جی ہاں جی، ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس کی یہ تو وہ 1872 کی میں چلا گیا، اس کو میں کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے تھوڑی سی میں نے بھی سٹڈی کیا اور میرا نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ یہ اس کے نہ صرف ریفارم کی ضرورت ہے، اس کو ریپیل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہاں جی، اب دیکھیے جب بائبل مقدس ہم کہتے ہیں خدا کا الہامی کلام ہے، آپ کی ٹائم لائن پہ کسی نے نوٹ چھوڑا تھا اور وہ اس نے کہا جی تالمود جو ہے، تالمود جو ہے وہ جی 12 سال اور ایک دن ایسے کر کے، تو میں نے اس کا انگلش میں جواب دیا، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ تالمود جو ہے یہ اس دور کی پیداوار ہے کہ جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ. انٹر ٹیسٹامنٹل مینز اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے جو درمیان پیریڈ ہے وہ 400 سالہ خاموش دور ہے. یہ وہ دور ہے جب خدا نے اپنے نبیوں سے الہام کا کلام نہیں کیا، الہامی کلام نہیں کیا، بلکہ اس دور میں انسانوں نے اپنی روایتیں لکھی ہیں. یہ تالمود انسان کے من گھڑت سٹوریاں قصے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس کو کبھی نہیں بیس بنانا چاہیے، کیونکہ جو خدا کا الہامی کلام ہے، ابھی میں توریت کی طرف آؤں گا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، کہ خدا کے توریت جو ہے، دیکھیے توریت جو بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں ہیں، اس کو انگریزی میں دا لا کہتے ہیں. یہ جو برٹش لوگوں نے قانون بنائے، اس کی جو پریمس ہے وہ خدا کا مورل لا ہے، دا 10 کمانڈمنٹس، جو خدا کی کامل اخلاقی شریعت ہے. تو وہ تو انسانیت کی بھلائی کے لیے کہ انسان کو جسٹس ملے، انصاف ملے، اور یہ چیز خدا نے دی ہے دنیا کو. خدا بائبل کا خدا پاک خدا ہے، وہ انصاف کا خدا ہے. اور اب دیکھیے تورا کا مطلب کیا ہے، اس کا عبرانی کا لفظ تورا کا مطلب ہے نور اور ہدایت. اب میں یہ بات کروں گا کہ میں مثالیں دوں گا آپ کو کہ ہمیں کبھی بھی نہیں اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کرنی چاہیے کہ دیکھو جی بائبل میں شاید امپلائیڈ میننگ ہے. امپلائیڈ انگریزی کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. بائبل نے کہیں نہیں کہا کہ نابالغ جو بچی ہے اس کی ہمیں شادی کرنی ہے. نو ہرگز نہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک خدا ہے. ہم نے شادی کو سمجھنا ہے پاکیزگی کی حالت میں دی گئی، اور خدا جا وہ چھوٹی نابالغ بچیوں کی شادی نہیں کرواتا. یہ بائبل نے صاف کری. کیونکہ میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا. عبرانی زبان پرانا عہد نامہ جسے انگریزی میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، یہ اکثر یہ ماں سوائے چند حوالوں کے جو ارامی زبان میں لکھے گئے ہیں، لیکن حروف تہجی جو ہیں وہ عبرانی استعمال کیے گئے ہیں. چند حوالے ہیں وہ ارامی میں ہیں، لیکن جو رسم الخا وہ عبرانی حروف ہیں، جس میں عذرا نہمیہ میں کچھ حوالے ہیں، لیکن جو لیٹرز ہیں وہ عبرانی ہی ہیں. لیکن جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے یہ عبرانی میں لکھا گیا جو سارا اکثر. اور جو توریت میں اور پرانے عہد نامے میں جب بچی جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نابالغ بچی، جس کے لیے انگریزی میں ہم مائنر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مائنر، خدا کے الہامی کلام نے مخصوص الفاظ استعمال کیے ہیں. جب خدا ایک نابالغ بچی مائنر کے لیے اصل زبان میں لفظ دیا گیا ہے، وہ ہے، میں بھی اس کو بولوں گا آپ یاد کر سکتے ہیں، بچی کے لیے ہے یلدا، یہ لام دال الف، یلدا. اور جو بچہ ہے نابالغ، جو بچہ ہے جس طرح 13 سال یہ نابالغ میں آتے ہیں، نابالغ بچوں اور بچیوں میں، تو اس کے لیے بچے کے لیے جو ہے وہ ہے یلد. یلد کا لفظ ہے، یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں.
تو اب دیکھیے کہ جب آپ کو خدا کا کلام کلیئر کٹ الفاظ دے رہا ہے، پھر ہم دیکھیں یہ جو نر اور ناری کا لفظ ہے، نر اور ناری، یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں جو اردو زبان میں آئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، جو خدا نے شادی مقرر کی، اب اس سے ہمیں تعین کرنا چاہیے کہ جو خدا ہے اس نے شادی پاکیزگی میں دی، پاکیزگی کی حالت میں، اور خدا کوئی گڈی گڈے، پنجابی میں کہتے ہیں گڈی گڈیوں کا ویاہ نہیں ہے، یہ پنجابی میں ہمارا استعمال کریں کہ یہ کچھ 13 سال، یہ تو گڈیاں گڈیوں کا، گڈی گڈے کا کوئی ویاہ نہیں خدا کرواتا۔ خدا کہتا ہے وہ مچیور، جو بلوغت، میں اس کے طرف آؤں گا، پیوبرٹی کا انگریزی کا لفظ ہے، میں بعد میں آتا ہوں، جو میڈیکل لوگ ہیں وہ بھی سن لیں میری بات کو، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں کہ جب پیوبرٹی کی بات آتی ہے لڑکی کی، تو کوئی کامن سینس رکھنے والا والد جس کی بیٹی یا بچی، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا جب یعنی پیریڈ شروع ہو جائے، پیریڈ تو 12 سال کی بچی کو شروع ہو جاتے ہیں، 11 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، تو اس کا مطلب کیا ماں باپ فوراً شادیاں کر دیتے ہیں؟ یہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو یلدا کا لفظ ہے، یلدا جو عبرانی میں وہ نابالغ بچی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یلد نابالغ بچی، لیکن جہاں ایک پراپر عورت ہے، اب دیکھیے خدا جب آدم کے پاس عورت کو لایا تو میل اور فیمیل کی شادی ہے، سیم سیکس کی بائبل اجازت نہیں دیتا، مرد اور عورت کے، ایک مرد اور ایک بیوی، پولیگمی بھی نہیں ہے، مونیگمی ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیے خدا نے کسی، میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، خدا آدم کے لیے، آدم نے جانوروں کے نام رکھے، لیکن اس کا ساتھی بنانے کے لیے خدا عورت کو لایا، دیکھیے، اور لفظ عورت استعمال ہوا ہے، بچی نہیں استعمال ہوا۔ دیکھیے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت، وہاں لکھا ہے، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ دیکھیے یہ پاک خدا جو ہے، اس نے جب شادی مقرر کی تو وہ ساتھی دینا چاہتا تھا۔ بعض والدین میں، میاں بیوی میں، ان کے بچے نہیں ہوتے، اور وہ مرد جو ہیں وہ بیویوں پہ الزام شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس میں کوئی نقص ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے یعنی کہ بیوی میں کوئی مسئلہ ہے جب بچہ، تو ہمیں کبھی بھی نہیں، بچے تو ایک ایکسٹرا اولاد آتی ہے، خدا دیتا ہے، لیکن اولاد نہ بھی ہو تو خدا نے شادی کا مقصد جو رکھا ہے وہ کمپینین شپ ہے، کہ ایک ساتھ دیا ہے اور خوش ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے اس کا مقصد، یہ شادی کوئی مرد کی سیکچول گریٹیفیکیشن کے لیے نہیں ہے کہ کوئی گڑیا ڈال اس کو دے دی جائے، نہیں، یہ جو ہے، اب دیکھیے میڈیکل بھی آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے، گائنی کی جو اسپیشلسٹ ہیں، نان کرسچن سے پوچھے آپ، 12 سال کی بچی کے ساتھ جب وہ پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو اس قابل نہیں کہ نارمل طریقے سے وہ برتھ دے سکے، اور پھر بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ بعض دنیا کے معاشرے وہ ان کے سیزیرین آپریشن کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں she can't afford it to do that۔ تو یہ ہم نے سیریسلی لینا ہے، اور یہ تو چائلڈ ٹریفکنگ بھی بعض لوگ اس طرح کریں، بچوں کی ایک جگہ چھوٹی سی عمر کے کر شادیاں، تو یہ تو وائلیشن ہے بیسک ہیومن رائٹ کا، جو چائلڈ ہے اس کی پروٹیکشن ہمیں کرنی چاہیے، اور جو مسیح کے خادم ہے اور جو ہمارے وکیل ہیں مسیح، ان کو جاگنے کی ضرورت ہے، مسیحی بھی اور نان کرسچن بھی۔ یہ تو ایک آپ کا ضمیر بھی نہیں ہے الاؤ کرے گا کہ آپ یہ سوچیں۔ تو میں نے یہ بتایا کہ عورت جو ہے، عورت دیکھیے جو مرد پراپر ہوتا ہے اس کے لیے ایش کا لفظ عبرانی زبان استعمال کرتی ہے، ایش، ایش، اور یہ ایک جو ہے اور جو عورت ہے اس کے لیے عبرانی کا لفظ ہے عشا، عشا۔ تو خدا کا کلام مخصوص الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور یہ جو نر اور ناری ہے، یہ عبرانی زبان کا مطلب ہے، نر کا مطلب ہے مرد اور ناری کا مطلب ہے عورت۔ تو یوں یہ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں الفاظ کی، اس کو نوٹ کریں جو میری بات کو سن رہے ہیں، کہ اس میں تو کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ کوئی اس طرح سوچے بھی کہ ایک نابالغ بچی جو ہے اس کے لیے ہم ڈھونڈیں ایسے ہی مطلب کہ جی پتہ نہیں یہ شاید جی ایسے مطلب ہو سکتا ہے۔ یہاں تھوڑا میں پاز کروں گا۔ یہ جب ہم نے پوسٹ ڈالی تو مختلف سوالات آئے، مسلم کمیونٹی کے دوست بھی جو بڑے عالم تھے ان کا بھی اس طرح سے آیا، تو انہوں نے ایک پاسٹر جی میرے ساتھ بات کی کہ مدر میری، جیسس کرائسٹ کی ماں مریم کی اگر آپ نے ایج کا حساب لگانا ہے تو ان کا جب برتھ ہوا جیسس کرائسٹ، اس سے 9 مہینے نکال لیں تو اس کی عمر ایک واضح عمر کا تعین ہو جاتا ہے،
اور اسی مدر میری کی ایگزامپل جو ہمارے نئے نئے دانشور ہیں پاکستان میں، انہوں نے مدر میری کا کہا ہوا جی اس وقت 13 سال ان کی عمر تھی۔ ابھی تھوڑا سا واضح کریں ہمیں پاسٹر جی، اگر اس کا ایک اور سیشن لینا پڑا تو کوئی بات نہیں، ہم ایک سیشن اور لے سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو واضح کرتے جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ ناظرین اس سے استفادہ کریں گے۔ جی بالکل، میں اس پہ کافی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف سادگی سے یہ کہوں گا کہ میں نے آغاز ہی پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب سے کیا ہے، جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے جب بائبل ہمارا خداوند خدا جو ہے وہ پاک خدا ہے، اس نے شادی ہم سمجھیں اس کو کہ شادی کی جو اس نے مقرر کی ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں دی تھی۔ گناہ تو پیدائش 3 باب میں آیا ہے، آدم نے جب گناہ کیا۔ یہ ہم اکثر وہ سیب کھانے کو ساتھ ہیں جی پتہ نہیں انہوں نے رشتہ ازدواج کو نہیں سمجھتے، یہ ٹوٹلی غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ پہلے 2 ابواب کی مطالعہ کریں۔ میری اپیل ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے پہلے 2 باب پڑھیں۔ یہ وہ ابواب ہیں، دا ورلڈ وداؤٹ سن، جو خدا نے دنیا بنائی، آسمان اور زمین اور سب کچھ، اس میں گناہ نہیں تھا، بہت اچھا تھا۔ تو شادی بھی اچھے حال ہے۔ تو جو خدا ہے وہ کامل خدا ہے، حکمت کا خدا ہے۔ وہ ایک آدم جو تھا اس کے پاس اس نے بچی لانا تھا نابالغ؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ شادی کا پہلا کام ہے کمپینین شپ، ساتھی، اور دوسرا بڑو پھلو، کیونکہ بڑو پھلو یہ یوفمزم ہے، دیٹ مینز بی فروٹفل، کہ اولاد پیدا کرنا۔ تو اولاد پیدا کرنی، خدا ہر چیز کو ایک اپنا جب وہ رائپ ہو جاتا ہے، ڈیویلپ پراپر طور پر ہو جاتا ہے، بچی جو ہے ابھی جب یہ پھر وہ پیوبرٹری کی بات آ جاتی ہے۔ جب پیوبرٹری جو ہے یہ ہم ایسے بالکل فضول قسم کی، میں بعض پڑھے لکھے جہلوں والی باتیں کرتے ہیں، میں برا نہ منائیں، پڑھے لکھے بعد جہلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیے میں پہلے کہہ چکا کہ ایک 12 سال کی بچی بھی جو ہے وہ اس کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی ماں باپ جس کا کچھ ضمیر کام کرتا، اگر وہ اس کا دماغ خراب، اس کو مینٹل ہاسپٹل سے چیک کرانا چاہیے کہ وہ کبھی بھی نہیں اپنی 12 سال کی بچی کی ابھی پیوبرٹری شروع ہوئی ہے، اس کے جو پیریڈ شروع ہے تو جھٹ وہ کہیں گے جس کے ساتھ کوئی 25-30 سال کا مرد شادی کر دو یا 55 سال کا بندہ، خدا معاف کرے، یہ ایسا ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اب یسوع کی ماں جو ہے اس کا بھی ایشو ایسے فضول بناتے ہیں لوگ، کیونکہ جب ہم نے بنیاد کوئی کلیئر کر دیا ہے کہ بائبل میں خدا جو ہے وہ فاؤنڈیشن جب اس نے رکھ دیا، تو کیا یسوع کی ماں کے لیے وہ کوئی ایسی ایج رکھے گا؟ ہاں، اس کا میں جواب اس طرح دیتا ہوں، میں اس طرح دوں گا، بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، لیکن دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف جو تھا اس کی عمر یسوع کی ماں سے زیادہ تھی۔ یہ قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ جب اولاد ہوئی، متی کی انجیل پہلا باب پڑھیں، جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو خدا جبرائیل فرشتے نے دیکھیے جو کلام خدا سے لایا کہ کمواری حالت میں ہوئی، روح القدس کی قدرت سے، اور یوسف نے یعنی منگنی ہو چکی تھی، شادی نہیں۔ بائبل کے ٹائم میں جب منگنی ہوتی تھی جس کو ہم انگیجمنٹ کہتے ہیں، تو وہ انگیجمنٹ کے لیے بعض دفعہ شادی کا لفظ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اکٹھے نہیں رہتے تھے۔ یہ بالکل ہم بالکل نوٹ کر لیں، دنیا کا کوئی بائبل کا جو اسکالر کہتا ہے وہ مجھے میرے ساتھ بیٹھ جائیے، کوئی اس میں انگیجمنٹ ہوتی تھی لیکن وہ شادی کا تعلق نہیں ہوتا تھا جو رشتہ ازدواج کا ہے۔ تو دیکھیے کئی دفعہ پرانے دور میں یہ صدیاں ہمارے بھی ہے کہ وہ جی چھوٹی عمر میں لڑکیاں مانگ دیتے ہیں جی، وہ جی فلاں کیسی مانگ لیا جی، بڑی ہوئے گی تو پھر ہم نے اس کی شادی کر لیا، نہیں کہنا۔ تو اب دور کیا 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی تو پیرنٹل کانسنٹ بھی جو ہے اس کو بھی ہمیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب بچہ ویسے لڑکی بالغ ہے تو میں بھی ایز اے باپ میں اپنی بچی کو فورس نہیں کر سکتا کہ تم نے فلاں سے شادی کرنی ہے۔ یعنی بالغ کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالغ ایک بچہ ہے، لڑکی ہے۔ اب میں 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، میری 2 چھوٹی بیٹیاں، تو میں اس لیے احساس کر رہا ہوں کہ ہم نے اس لیے فرسودہ قسم کے قانون کو لے کر ایسے نہ فضول قسم کی باتیں کریں کہ وہ دیکھیے جب یسوع کی ماں ہے تو یسوع کی ماں جو تھی کمواری تھی، وہ نابالغ بچی نہیں تھی، یلدا نہیں تھی، وہ کمواری تھی، نوجوان لڑکی تھی۔ تو اب دیکھیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کیسے خوبصورتی سے ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟
اب میرے ساتھ کھولیں بائبل مقدس، جن کے پاس بائبل ہے ذرا کھولیں پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب، اور یہ اب وہ باپ ہے جب گناہ دنیا میں آیا اور خدا نے وعدہ کیا تھا، جو الہی منصوبہ تھا کہ یسوع المسیح گناہ گاروں انسانوں کی نجات کے لیے کفارہ دینے کے لیے اور وہ ابلیس کے سر کو کچلیں گے۔ اب میرے ساتھ آپ خود پڑھیں اس کو، بائبل مقدس میں انجیل یعنی خدا کی جو گناہ گار انسانوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ اس کا پہلا وعدہ ہے، فرسٹ گاسپل پرومس ہے، یہ انجیل کا پہلا وعدہ کہا گیا۔ پیدائش کی کتاب بائبل مقدس پیدائش اس کا 30واں باب، اور یہاں لکھیے 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے، یہاں لکھا جی ہے خدا ہوں کلام کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اور میں تیرے شیطان کو وہ کر رہا ہے کہ تیرے اور عورت کے درمیان، یہاں یہ نہیں لکھا میں تیرے اور ایک بچی کے درمیان، کیا لفظ پورا استعمال ہوا ہے عورت، اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے، کنواری مریم کی طرف ہے، یسوع کی ماں کی طرف ہے۔ تو یہ دیکھیں بائبل نے تو سمپل الفاظ استعمال، اور اوریجنل لینگویج میں پڑھیں تو یہاں یلدا کا لفظ نہیں ہے جو نابالغ بچی ہے 13 سال کی، 14 سال کو بھی میں نہیں کہوں گا کہ یہ 12-13، یہ نابالغ بچی کی، اس کے لیے یہ یلدا کا لفظ ہے۔ تو یہاں عبرانی میں مختلف لفظ استعمال ہوا عورت کے لیے جو پراپر ہوتا ہے، لکھا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ المسیح کی طرف، یسوع مسیح کی طرف، کہ وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، یعنی تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر لیکن فتح یسوع کی ہوگی، اور وہ صلیب پر کامل کفارہ، یہ صلیبی کامل کفارے کی طرف اشارہ ہوتا۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے یہاں کہ خدا کا پاک کلام صاف کہہ رہا ہے کہ عورت، یہ یسوع کی ماں مریم کی طرف۔ دوسرا پھر دیکھیے جو میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں حوالہ ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے، یسایہ نبی نے 8ویں صدی قبل از مسیح میں پیش گوئی کی تھی کنواری مریم سے یسوع پیدا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے نیو ٹیسٹامنٹ کی جو پہلی کتاب ہے ہماری بائبل میں وہ ہے متی کی انجیل۔ متی ایک ٹیکس کلیکٹر تھا، وہ یسوع مسیح کا چشمدید گواہ تھا، اور پہلی جو پرانے عہد نامے کی پیش گوئی کی تکمیل ہوئی ہے وہ کنواری مریم کی پیدائش کی پہلی پیش گوئی کی پریڈکشن کی فلفلمنٹ ہوئی ہے یہاں پر پہلے باب میں، متی پہلے باب میں۔ اور یسایہ 7 باب یہ 8ویں صدی قبل از مسیح میں کہا گیا تھا۔ میں یہ پڑھتا ہوں، دیکھیے کرسمس کا بھی بعض سیزن تو لوگ کر ابھی سے کئی یسوع کی پیدائش کا سوچ رہے ہیں، تو یہ دیکھیے بات اس طرف آئی۔ اب یسایہ نبی کا صحیفہ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ بات کنواری کی ہو رہی ہے، اس پر بعض دفعہ جو بعض یہودی ہیں وہ کئی جو تفسیریں کرتے ہوئے کہیں گے جی لفظ جو جی وہ استعمال ہوا جو پیور ورجن والا نہیں ہوتا، ینگ وومن والا ہے، جو یہ الگ بس ہے، لیکن وہ کنواری تھی۔ اور وہ کیا ہے، ینگ وومن ڈز ناٹ مین کہ وہ یلدا تھی، ایک نابالغ بچی تھی، 12-13 سال والی بچی نہیں تھی۔ میں پھر زور دے رہا ہوں اس بات کو کہ یہاں کنواری تھی اور وہ میچورڈ، جس کو کہتے ہیں نا میچور ہو جانا، اپنی پیوبرٹی کی میچورڈ ایج تھی، لیکن اس کی شادی تو خدا ویسے ہی آدم اور اس کے یوسف کے ریلیشن شپ سے تو نہیں ہوئی، یہ تو عام مارج کے نہیں، وہ تو خدا کے روح القدس سے ہوئی، لیکن وہ بھی اس وقت بچی نہیں تھی۔ مریم جو تھی یسوع کی ماں، وہ جو تھی وہ گرون اپ تھی، جس طرح ہم کہتے ہیں جوان لڑکی، وہ جی نوجوان لڑکی ہے۔ نوجوان لڑکی میں اور ایک مائنر میں نابالغ بچی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں جو کنواری کا لفظ ہوا کہ یہ ایک نوجوان کنواری کی بات ہے، تو یہی کافی ہے۔ ایسے فضول قسم کی جیسے باتیں کرنا، بعض وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ بائبل کا خدا ایک ترتیب کا خدا ہے، اور دنیا نے سائنس بھی یہاں سے لی ہے، اور وہ جو سائنس ہے میڈیکل سائنس، دنیا کی سائنس، یہودی جو ہیں پوری دنیا پر سائنس کی تو ساری ریسرچ اکثر انہی کو خدا نے برکتیں بھی دی۔ تو اسرائیل قوم، بنی اسرائیل کو تو دیکھیے
ان میں سے سائنسدان آئے وہ سائنس کو لے لیں ٹیکنالوجی میں بھی اس طرف نہیں جان ایک اور سبجیکٹ ہے لیکن دیکھیے انہوں نے بائبل کو پڑھتے تھے لوگ بائبل کو پڑھتے تھے اگرچہ میں نے کئی دفعہ کہا بائبل مقدس ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن دنیا کی ساری اچھی سائنس اس نے بائبل مقدس سے لیا لوگوں نے اس میں جی میڈیکل پاسٹر جی سائنس بھی آ جاتی ہے ہیماٹولوجی بھی بلڈ جی کی بھی بات جو جی خدا کے کلام نے کہا ہے کہ خون میں زندگی ہے دیر از اے لائف ان دا بلڈ تو بندے کا خون نکل جائے تو بندہ ہی مر جاتا ہے یہ تو بائبل مقدس نے کہا ہے جی پاسٹر جی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے اور کافی سارے لوگ اس بات کو ہمارا آج کا شو دیکھ بھی رہے ہیں پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسے بہانے بن جاتے ہیں جس سے ایسے ایشو جو ہمارے پرسنل ضلع ہیں اس ایشو کو دہرایا جاتا ہے مثال کے طور پہ ایک ہائی کورٹ میں پہلے کیس آیا چونکہ طلاق میں اڈلٹی یا زناکاری کا باعث آپ طلاق دے سکتے ہو آپ نے یا کچھ اور اسباب ہے لیکن بڑا جو ہے یہی ہے تو اس ایشو نے ایسا پلٹا لیا اور لوگوں نے اس کو طلاق کو ایک عام بھی کہ جب رہ نہیں سکتا کوئی آپس میں نہیں رہ سکتے تو طلاق جو ہے وہ لے لینی چاہیے شرم کی اب بات ہے یہ شرم کی بات ہے اور یہ جھوٹ ہاں فراڈ ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے ایسے واقعات آتے ہیں دوسرا واقعہ جو لیزا کا واقعہ آیا کہ وہ 13 سال کی شادی ہو گئی اور اس کو سپورٹ کچھ لوگوں نے یہ آج کی بات نہیں کچھ سالوں پہلے سے ہی یہ سپورٹ کر رہے تھے چونکہ انگلش لا جو وہاں پہ اب بھی لاگو ہے جو ریفرنسز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایک اسٹیٹ لا ہے ملکی لا ہے ایک ہمارے پرسنل لا ہے جب معاملات آتے ہیں تو اس کو استعمال میں لاتے ہیں تو جب 13 سال کا وہ آیا تو انہوں نے اپینین لیے یا ایسے کوشش کرنی شروع کر دی تو اس طرح سے پرووائڈ ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اس سے آگاہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اگر یہ ہم میڈیا والے اس طلاق کا شور نہ ڈالتے تو شاید میرا خیال ہے یہ طلاق کا قانون پاس کروا چکے ہوتے اور یہ اسی طرح یہ جو ایک مائنر آئی ہے یہ بہت سارے لوگوں کو اب تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ 13 سال وہ جو دوسرے علماء کرام ہمارے بھی علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں جی ہو جانی چاہیے جب بائبل بتاتی ہے یا اس طرح کرتی ہے وہ من کرتے ہیں تو میں چاہ رہا تھا پاسٹر جی آپ کیا کہنا چاہیں اور میں یہ بات جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے واضح کروں گا کہ شاید ہم سیشن ایک اور بڑھا لیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ماہر قانون اور بریسٹر جو آپ کے پاسٹر جی دوست ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے لیں تاکہ کوئی گنجائش رہے نہ وہ اس آپ کی وقت بات درست ہے وہ بیرسٹر دراصل یہ ہماری جو عام عوام دیکھ رہی ہوتی ہے جی وہ تو اردو زبان کو سمجھنے اور میری بھی وہ کوشش ہوتی ہے ہم سادگی میں اس ہم کا بیان ارینج کریں گے کہ اس کا ٹرانسلیشن ساتھ چلتی رہے ٹرانسلیشن اس کی کرنی نہ پڑے ٹرانسلیشن نیچے چلتی رہے وہ لوگوں کو اس کے سمجھ لیے آئے میں بالکل وہ آنے کے لیے تیار ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں جو وکلا حضرات ہیں کرسچن ہو نان کرسچن ہو کوئی جج بھی سننا چاہتا ہے تو میں ان کی میں زوم میٹنگ چاہوں گا کہ ہو پاسٹر جائے تو جی اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے ینگسٹ بڑے اچھے لائر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اب وہ کہاں تک ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ لائر اور ظاہر ہے ایک مذہبی اور علماء اور لائر وہ بات کرتے ہیں جو قانون میں ہوتی ہے میں ایک تو آپ کی بات یہاں شکریہ آپ نے مجھ سے کہا اب دیکھیے میرے ایک جی وکیل دوست ہے مسیح شاید وہ سن بھی رہے ہوں میں نام نہیں لینا چاہیے میں نام لینے کو پسند نہیں کرتا جی جی انسان جی جی ہمیں پرسنالٹیز پر نہیں جانے پھر ایسے بات ہو جائے وہ وکیل صاحب مجھے بتا رہے تھے اور ویسے بھی پاکستان میں جو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا کہیں بھی ہو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی وکیل ہو میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہمیں وکیل جو ہے اس کو میں پاسٹر ہوں چرچ منسٹر ہوں بہت سی باتیں جو ہمیں پتا ہوتا ہے کمیونٹی میں یہ فراڈی بندہ ہے یہ غلط ہے یہ درست ہے ہمیں جب پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ فراڈی ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے غلط لیکن بہت سے وکیل جو ہیں وہ بعض دفعہ لالچ آ جاتا وہ پیسے چل رہے ہوتے ہیں انہوں نے پیسے فیسیں لینی ہوتی ہیں اور غلط جو بات ہے اس کے لیے وہ ٹروتھ جو ہے ٹروتھ فلنس سچائی جو ہے ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے
जी मेरा जी एक बैरिस्टर नहीं, मेरे दो तीन बैरिस्टर दोस्त हैं लंदन में। पास्टर जी, मैं मेरा ख्याल है अभी आप वाइंड अप अगर करना चाहें तो कुछ कहना चाहें तो हम इजाजत लेते हैं। मैं ये कहूंगा जी कि जी आपने ओपिनियन की बात की है। हम्म, चर्च लीडर हो या कोई डिनोमिनेशन हो, उनकी ओपिनियन कोई वैल्यू नहीं रहती। ओपिनियन अंग्रेजी का लफ्ज मतलब राय। जी और ये जो रेफरेंसेस हैं, इनको रिव्यू करने की जरूरत है और रिपील करने की जरूरत है। और जो बेसिक जो ह्यूमन राइट है एक माइनर का, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ताकि क्योंकि एक चाइल्ड का राइट है। वो तो गुड़िया गुड़ियों 12-13 साल की उम्र में तो लड़कियां गुड़िया और गुड़ियों से खेल रही होती हैं, और ये शर्म की बात है। और फिर ऐसे जहल किस्म के सवाल उठाना कि जी बाइबल इजाजत देती है, बाइबल बिल्कुल इजाजत नहीं देती। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि नाबालग बच्ची की शादी हो। मैंने चंद मिसालें बस इब्रानी में जो वो एक तजर्बात कई सामने आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि कोई बिशप साहब थे जी, वो कहते हैं जी 4 शादियां तक भी कर सकते हैं। इस तरह भी कुछ असल में लोग अपने मतलब के लिए बाइबल को भी यूज करना जो कर लेते हैं। जो बिशप कहता है उसको बिशप नहीं होना चाहिए, और अवाम को कहना चाहिए इसकी छुट्टी कराएं। ये बिशप जो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ बात करता है, जी जी देखिए उसको किसने बिशप बनाया है। उसको जी बिशप नहीं होना चाहिए, उसकी छुट्टी कराएं। बात मैं वो यही कह रहा था कि एग्जाम्पल जो है वो इसकी दे दी सुलेमान की, उसकी कितनी बीवियां थी फला, ये वाले एग्जाम्पल। लेकिन नाजरीन, जो नहीं, मैं मसीहत। आपने इशारा कर दिया तो मैं, अगर 2 मिनट है तो फिर मैं इस पर जवाब फौरन दे देता हूं। जी 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 देखिए, जी जी बाइबल मुकद्दस ने एक मुकर्रर हद कर दिया है, जो पाकीज़गी की हालत में एक मर्द और एक औरत की शादी, ये खुदा का कलाम कहता है। और देखिए, जब गुनाह में इंसान गिर गया तो ये इंसान ने अपनी जिनसी हवस, और ये एक कसरत अज़दवाज जिसको पोलिगमी कहते हैं, ये देखिए पोलिगमी हो या पोलिंड्री हो, ये देखिए पैदाइश 3 बाब के बाद की बातें हैं। लेकिन आप अंजील को पढ़ें, यीशु मसीह ने इसको रिवर्स किया है। आप मत्ती की अंजील 19 बाब में पढ़ें, जब छोटी छोटी बात के लिए बाद लोग तलाक दे देते थे, यीशु मसीह ने कहा है वापस जाओ पैदाइश 2 बाब में। ओरिजिनली मैरिज का क्या मैं खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया, और खुदा ने मुकर्रर किया था एक मर्द और एक, और आप मत्ती 19 बाब को पढ़ें। यानी खुदा ने रिवर्स किया, वो हमें बैक टू गुड ऑर्डर की तरफ ले जाता है। इसीलिए हम क्रिश्चियन, एज बीइंग क्रिश्चियन, वी डोंट फॉलो सोलोमन। हम उनकी गलतियों को नहीं फॉलो करते। अगर उनसे कोई इस तरह की जो जो खुदा के अंदर, जो बाइबल मुकद्दस में खुदा के जो लोग थे, उनसे अगर गुनाह हुए हैं, गलतियां हुई हैं, तो बाइबल ने रिकॉर्ड किया। इसलिए किया कि उनसे हम लेसन लें और उनको रिपीट ना करें। नौ अब हम नए अहद में हैं, तो क्यों हम वापस क्रिश्चियन क्यों है? एज अ क्रिश्चियन मैरिज में, Christian marriage is only between one man and one woman, and it's not between young kids, minors. Thank जी you. जी पास्टर जी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर हम कलाम इलाही और हमारी जिंदगी के साथ फिर आएंगे। और नाज़रीन, आपने ज़रूर यकीनन आज की जो हमारी गुफ्तगू, हमारा शो पसंद आया होगा आपको। और हासिल करना आपका काम है, हमें बताना जो है हमारी एक ड्यूटी है, या हम कह सकते हैं कि खुदा ने हमें इस लिए या चुना, या हमारे पास जिम्मेदारी आई कि हम अपनी सबके लिए एक नमूना या बाइबल की तालीम को सामने लाएं। तो बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया सैमसन साहब, आपने ये टॉपिक रख के लोगों को रोशनी देने का एक वसीला जी जी बताऊंगा जी जी आपको। नाजरीन, और आप भी पास्टर जी, हम इसको मजीद फीडबैक क्या आती है, लोग चाहते हैं कि कुछ और किया जाए, तो हम जरूर रखेंगे। और हमारे पास एक वकला की बड़ी अच्छी टीम, थैंक गॉड, बड़े यंगेस्ट भी हैं, यंगेस्ट हमारे पास वकला भी हैं, उनकी खिदमत भी हासिल कर सकते बिल्कुल। हैं। और जी वकीलों में भी एक भाई कह रहा था कि मेरे लिए नया इल्म है कि ये क्लैप है कोई पाकिस्तान में, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि मसीही भाई वकील तो इनमें कोई दुआ है मेरी
کہ آپس میں دھڑے بندیاں گروپ بندی نہ ہو. جو بات سنی گئی ہے آج اس پر عمل کریں کہ ہمارے خداوند مسیح کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. ہم نے متحد ہونا ہے اور اس میں تبدیلی لانی ہے. جی میں اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا، آپ سب جتنے سن رہے ہیں یا جو سنیں گے بعد میں، اور مخیر حضرات خاص سنیں جو ہمدردی رکھتے ہیں دوسروں کے لیے. سندھ میں بہت سارے متاثرین اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں. کھلے آسمان کے تلے ہیں، وہ راشن ان کو دیا جاتا ہے، ٹیمیں جاتی ہیں، لیکن کب تک ان کا کریں گے جب تک وہ بحال نہیں ہو جاتے. آپ کھل کے ان کی مدد کیجئے. بدین کا علاقہ ہے، آگے میرپور کے پاس ہے، حیدرآباد کے بہت سارا جو ایریا اندرون سندھ ہے اس وقت ابھی بھی بڑی مشکل میں پڑا ہوا ہے. تو بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہمارے اندر سے بائبل جو مسیح کا کلام ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی ناصر. شکریہ. تھینک یو. اوکے. گاڈ بلیس.